آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی سیریز کی قسط نمبر 1، تاریخ کشمیر، زمانہ قبل مسیح سے 1947 تک۔ کشمیر کی معلوم تاریخ بعض مورخین کے مطابق 2500 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ مختلف بادشاہوں کی لڑائیوں میں کشمیر کی سلطنت عروج و زوال کا شکار رہی۔ بادشاہوں کی لڑائیوں کے مرہون منت اس خطے کا رقبہ کبھی کابل، سمرقند اور بخارا تک پھیلا رہا تو کبھی وادی کشمیر اور جموں تک محدود ہو جاتا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست جموں کشمیر کا کل رقبہ 46,163 مربع میل تھا۔ 2500 سال قبل مسیح سے 1339 تک کل 21 خاندانوں نے کشمیر پر حکومت کی۔ بعض مورخین کے مطابق زمانہ قبل مسیح میں راجہ وزیانند نے ختن اور کاشغر کو فتح کیا۔ راجہ سندیمان نے گلگت کے راستے کابل اور قندھار کو فتح کیا، اور یوں زمانہ قبل مسیح میں کشمیر کا رقبہ کابل اور قندھار تک بھی پھیلا رہا۔ عہد قبل مسیح کے بعد بھی ہندو خاندانوں کی بادشاہتوں کا سفر جاری رہا۔ اس عرصے کا ایک اہم نام راجہ للتاوت کا بھی ہے۔ راجہ للتاوت 715 سے 752 تک کشمیر کا حکمران رہا۔ اس نے کشمیر کے منقسم حصوں کو جوڑنے کے بعد فوجوں کو لے کر پنجاب، کنوج، بنگال، دکن اور ممبئی تک قبضہ کیا۔ بعد ازاں افغانستان کے دروازے پر دستک دی اور کابل، بخارا، سمرقند اور تاشقند کے علاقوں کو فتح کیا۔ راجہ للتاوت کے دور حکمرانی میں مملکت کشمیر کی سرحدیں کابل، بخارا، سمرقند، تاشقند، کاشغر اور خراساں تک پھیلی رہیں۔ بعد میں آنے والے ہندو راجاؤں کے زمانے میں یہ سلطنت محدود ہوتی گئی۔ ہندو راجاؤں کا آخری راجہ سہادیوا تھا۔ جہاں ہندو راجاؤں کے بعض ادوار میں سلطنت کشمیر کی سرحدیں دور دور تک پھیلی رہیں، وہیں ہر دور میں عوام پر ظلم و تشدد کی نئی داستانیں رقم ہوئیں۔ بھاری ٹیکس، قحط، سیلاب اور دیگر بیماریاں یہاں کی عوام پر قہر بن کر ٹوٹیں۔ جہاں 21 خاندانوں کی حکومتوں میں عوام پر رحم کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی، وہیں بعد میں آنے والے حکمرانوں کا دور بھی کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ سہادیوا کا دور حکومت ہندو راجاؤں کے زوال کا عہد تھا۔ اس عرصے میں کشمیریوں پر بیرونی حملہ آوروں نے بہت ظلم ڈھائے۔ 1339 میں کشمیر پر تاتاری حملہ ہوا اور سہادیوا بھاگ کر کشتواڑ چلا گیا۔ رچن شاہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تبت کے حکمران کا بیٹا تھا، تبت میں تاتاریوں کے حملے کے بعد بھاگ کر کشمیر آیا تھا۔ رچن کو کشمیر کے درباری افسروں کی حمایت حاصل تھی، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ گدی پر قابض ہو گیا۔ رچن نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور یوں کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ اس کے بعد شاہ میر، جس نے رچن کو اقتدار حاصل کرنے میں مدد فراہم کی تھی، کشمیر کا نیا حکمران بنا۔ اس کے بعد 1354 میں شہاب الدین، جبکہ 1389 میں شہاب الدین کے بیٹے سکندر نے حکومت سنبھالی۔ سکندر نے بھاری ٹیکس عائد کیے اور ہندوؤں کے مندروں کی لوٹ مار کی۔ سکندر کا چھوٹا بیٹا زین العابدین 1420 میں تخت نشین ہوا۔ اس نے ہندوؤں کو جبر کے ذریعے مسلمان بنانے کے سلسلے کا خاتمہ کیا اور وہ مندر دوبارہ تعمیر کیے جو اس کے باپ نے مسمار کروائے تھے۔ لیکن 1470 میں اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی لڑائیوں کا آغاز ہوا۔ 1540 میں جب برصغیر میں بابر کے بیٹے ہمایوں کا دور اقتدار تھا، تب مرزا تغلق خان نے کشمیر کو فتح کیا۔ 1555 میں غازی چک کشمیر کا حکمران بنا۔ 1586 میں مغل حکمران اکبر نے کشمیر پر حملہ کیا۔ مغلوں نے اس سے پہلے بھی کشمیر پر حملے کیے مگر ناکام رہے، لیکن اس بار کشمیر میں ہونے والی فرقہ پرستی سے تنگ آ کر کشمیریوں نے اکبر کو دعوت دی، جس نے بالآخر قبضہ کر لیا۔ مغلوں کا دور حکومت 1752 تک رہا۔
مغلیہ سلطنت کے زوال کے عہد میں کشمیر کے حالات خراب ہو گئے۔ ایک بار پھر کشمیر کے بالائی طبقات نے حالات سے تنگ آ کر افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کو کشمیر پر حملے کی دعوت دی۔ 1752 میں احمد شاہ ابدالی کی فوج نے شوپیاں کے مقام پر مغلوں کو شکست دی اور کشمیر افغانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ افغانوں کا قبضہ 1819 تک رہا۔ انہوں نے بھی کشمیر پر ظلم و ستم کی نت نئی داستانیں رقم کی۔ افغانیوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ انہیں کچھ عرصے بعد واپس افغانستان بلا لیا جاتا۔ جو وقت ان حکمرانوں کے ہاتھ لگتا وہ خوب دولت اکٹھی کرتے۔ افغانیوں کے زوال کے وقت کشمیر کا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ افغان حکمران عظیم خان کا خیال تھا کہ پنڈت بیربل دھر نے کوئی گھپلا کیا ہے، جس کی پاداش میں عظیم خان نے اسے گرفتار کروا لیا۔ جب بیربل ضمانت پر رہا ہوا تو مسلمان جاگیرداروں کی مدد سے کشمیر سے فرار ہو گیا۔ بیربل نے رنجیت سنگھ کو کشمیر پر حملے کے لیے اکسایا۔ 26 فروری 1819 کو لاہور سے رنجیت سنگھ کے ولی کھڑک سنگھ کی زیر کمان ایک دستہ روانہ ہوا۔ 3 جولائی 1819 کو افغان اور سکھ فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ سکھوں نے فتح حاصل کی اور یوں کشمیر سکھوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دیگر حکمرانوں کی طرح سکھوں کے دور حکومت میں بھی کشمیریوں پر ظلم و ستم روا رکھے گئے۔ سکھوں کے دور میں گلاب سنگھ نے اپنا عروج حاصل کیا۔ گلاب سنگھ 1752 میں جموں میں پیدا ہوا، جس نے جوان عمری میں ایک جاگیردار کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ ایک حملے میں گلاب سنگھ نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا، جس کی شہرت رنجیت سنگھ تک پہنچی۔ رنجیت سنگھ نے اسے بلا کر اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ بعد ازاں رنجیت سنگھ نے اسے 1832 میں جموں کی حکمرانی دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر کی مدد سے لداخ وغیرہ کے علاقے فتح کیے۔ بعد ازاں اس نے اسکردو کو بھی فتح کر لیا۔ 27 جون 1839 کو رنجیت سنگھ مر گیا اور گلاب سنگھ نے انگریزوں سے مذاکرات شروع کر دیے۔ 10 فروری 1846 کو پہلی سکھ انگریز لڑائی ہوئی۔ گلاب سنگھ نے اس لڑائی میں سکھوں سے غداری کی اور سکھ یہ لڑائی ہار گئے۔ 9 مارچ 1846 کو انگریزوں اور سکھوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت سکھوں نے کشمیر کو برطانیہ کے حوالے کیا۔ اس معاہدے کی روشنی میں 15 مارچ کو انگریزوں اور گلاب سنگھ کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت انگریزوں نے کشمیر کو 75 لاکھ نانک شاہی سکھا رائج الوقت کے عوض گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا۔ جموں کا علاقہ گلاب سنگھ کو انعام میں ملا تھا۔ لداخ بلتستان کا علاقہ اس نے فتح کیا اور معاہدہ امرتسر میں کشمیر لے کر گلاب سنگھ جموں، گلگت بلتستان و لداخ کو ملا کر کل ریاست کا حکمران بنا۔ 1857 میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ تخت نشین ہوا۔ 1885 میں رنبیر سنگھ کا بیٹا پرتاپ سنگھ، جبکہ 1925 میں ہری سنگھ گدی پر بیٹھا۔ ڈوگروں کا دور حکومت 1947 تک قائم رہا۔ اپنے دور حکومت میں ڈوگروں نے عوام سے 75 لاکھ سود سمیت واپس لیے۔ تقسیم برصغیر اور کشمیر۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برصغیر میں برطانیہ کے غاصبانہ قبضے کے خلاف محنت کشوں اور نوجوانوں کی بغاوت نے برطانوی سامراج کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کی نوید سنا دی تھی۔ اب برطانوی فوج عالمی جنگ کے بعد اس انقلاب کو کچلنے کی سکت نہ رکھتی تھی، لہٰذا تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کہ آزمودہ فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے برطانوی سامراج نے برصغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی سامراج نے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کے فارمولے کے تحت ہی دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنا تسلط قائم کیا اور نو آبادیاتی خطوں سے وسائل کی لوٹ مار کی۔ برصغیر میں برطانوی سامراج نے سب سے پہلا اقدام مردم شماری اور خانہ شماری کے دوران بسنے والے انسانوں کے مذہب کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کر کے شائع کیں، جس نے ہندوستانی سماج میں تقسیم، نفرت اور احساس محرومی کو جنم دیا۔ اسی کو بنیاد بنا کر
برطانوی سامراج نے برصغیر میں اپنے اقتدار کو طوالت دی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس فارمولے کو ایک مرتبہ پھر سے تازہ کرتے ہوئے برصغیر کے زندہ جسم کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا پلان تشکیل دیا گیا، جس نے مذہبی فسادات کو جنم دیا، اور اس خونی تقسیم نے اندوہناک واقعات کو جنم دیا اور 27 لاکھ سے زائد انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تقسیم کے بعد ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر سکتی ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے ایک خفیہ میٹنگ بلائی گئی جس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ مہاراجہ کو پاکستان کے ساتھ الحاق پر کیسے مجبور کیا جائے۔ میٹنگ میں ایک پلان تیار کیا گیا جس کے مطابق قبائلی پٹھانوں کو کشمیر میں داخل ہونا تھا۔ 22-23 اکتوبر 1947 کی رات کو پٹھان کشمیر میں داخل ہوئے۔ حملے کی رپورٹ پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف کو 24 اکتوبر کو ہوئی۔ یہ کمانڈر ان چیف میجر جنرل ڈگلس گریسی تھا۔ اس نے بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل سراب لاک ہارٹ کو اس رپورٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگلے دن وی پی مینن، جو کئی ریاستوں کا بھارت کے ساتھ الحاق کروا چکا تھا، نے دونوں جنرلوں سے ایک اہم میٹنگ کی جس میں بتایا گیا کہ مہاراجہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن پٹھان حملہ آور سری نگر سے 35 میل دور تھے اور کسی بھی لمحے سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ کر سکتے تھے، جہاں سے کشمیر پر بھارت اپنی فوجیں اتار سکتا تھا۔ وی پی مینن کو جموں پرواز کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ مہاراجہ سے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کروا سکے۔ قبائلی مجاہدین بجائے سری نگر کی طرف پیش قدمی کے مظفر آباد اور گرد و نواح میں داخل ہوئے لوٹ مار کرنے لگے۔ 26 اکتوبر تک پٹھان بارہمولہ تک ہی پہنچ پائے۔ اس سے بھارتی فوج کو وہ وقت ہاتھ لگ گیا جس سے اس نے اپنے فوجی دستے اتارے اور سری نگر پہنچنے سے پہلے قبائلیوں کو روک لیا۔ سری نگر پر بھارتی افواج کے قبضے کے بعد افواج نے بارہمولہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ مئی 1948 میں پاکستان نے بھی اپنی افواج جموں کشمیر بھیج دیں۔ 1948 کے اختتام تک یہ جنگ، جو جموں کشمیر تک محدود تھی، اس کے دونوں ممالک تک پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لہٰذا اقوام متحدہ کی مداخلت سے 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی کا اطلاق ہوا۔ جنگ کے اختتام تک صوبہ جموں، جس کا کل رقبہ 12,378 مربع میل تھا، کا 2,498 مربع میل پاکستان اور 9,880 مربع میل پر بھارت کا قبضہ ہوا۔ صوبہ کشمیر، جس کا کل رقبہ 8,539 مربع میل تھا، جس میں سے 2,409 مربع میل پاکستان اور 6,131 مربع میل بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ سرحدی صوبے کا کل رقبہ 63,554 مربع میل تھا، سے 33,740 مربع میل بھارتی قبضے، جبکہ 29,814 مربع میل پر پاکستان کا قبضہ ہوا۔ لداخ کا تقریباً سارا علاقہ بھارتی کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ گلگت بلتستان کا علاقہ پاکستان نے کنٹرول میں لے لیا۔